والمرتضى وابنہما والفاطمہ مالک الملک اللہ معبود برحق قادر مطلق مرکوع کائنات مشہور کائنات بے نیاز بادشاہ بالخصوص بانیان دے انتظامات اپنی بارگاہ قبول و منظور فرما بالخصوص مالک الملک اللہ کرنے دی اس سرزمین تے فضل و رحمت عطا فرما جتنے سنی شیعہ صاحبان جتنے قدم چل کے جشن پاک تے ٹرائے نے ہر کسی دا ٹرایا قبول فرما مالک الملک اللہ جنہ بچیاں نے اتنا سونا انتظام کیتا ہے اس دے بدلے انہاں بچیاں نو اجر عظیم عطا فرما بادشاہ سیدہ نسل رسولہ بالخصوص تیری بارگاہ التجا ہے آج رات بھی بہت عظمت والی رات ہے مالک تین اس رات دا واسطہ بالخصوص جڑی سیدہ دی خوشی کر رہے ہیں مولا علی علیہ السلام بادشاہ دے نزول دی خوشی کر رہے ہیں اپنی بارگاہ قبول فرما بادشاہ بالخصوص حاضرین دیاں جمی دعاواں قبول فرما مالک بے اولادانو اولاد عطا فرما بد بختیانو بخت عطا فرما بے مرادانو مراد عطا فرما بے روزگارانو رزق عطا فرما پریشانہ دیاں پریشانیاں دور فرما حاضرین دیاں جمی دعاواں قبول فرما مالک الملک اللہ بالخصوص تمام انتظامات اپنی بارگاہ قبول و منظور فرما اجر رسالت شمار فرما اتنا سونا درود پڑھو توڑی اور میریاں منگیاں تمام دعاواں قبول ہو جان اللہ اور بالخصوص مالک تیری بارگاہ میری پہلی اور آخری بہت خصوصی دعا ہے بار میں ہادی دے ظہور تعجیل فرما مالک سنو زندگی بعد زندگی بار میں بادشاہ دی زیارت مشرف فرما وما تو علینا انک انت التواب الرحیم رب صلی علی محمد و محمد وعجل فرج آل محمد پھر بھی درود پڑھ دیو جشن پاک دی قبولیت واسطے کوشش کرو ذرا سامنے بیٹھو گے تو ماحول تھوڑا جہا آسان ہو جائے گا کیونکہ ممبر دا رخ تے اس طرف کیتا نہیں جا سکتا تے تسی کوئی نوجوان بھی سامنے آ جاؤ تاکہ بچیاں دی محفل ہے درود پڑھ لو سارے صاحبان اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین صلوات اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتاب المجید و فرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین صلوات جتنے سامعین تشریف فرما ہے سب سے پہلے میری یہ دعا ہے کہ مالک الملک اللہ تسی سارے صاحبان اس مقدس مقام تے ٹرایا مالک قبول فرمائے پھر میری بارگاہ بالخصوص آل محمد مقدس مشن چی دعا ہے مالک الملک اللہ انہاں بچیاں دی توفیقات چی اضافہ فرمائے انہاں بچیاں یاد علی مرتضیٰ دے وچ اتنا سونا انتظام کیتا بالخصوص میری دعا ہے کہ بادشاہ حاضرین جتنے بھی ٹرائے نے جتوں تک میری آواز جا رہی ہے علی مرتضیٰ بادشاہ اپنا جشن بالخصوص اتوں تک قبول و منظور فرماوے تسی جتنے سامعین حاضر ہو سب تو پہلا توانو مبارک ہے مولا دے ظہور دی اور یقیناً اس تو ود ساڑی کو ہستی کوئی نہیں جس دے اسی جشن منا سکیے جشن منایا ہو دا جاندہ ہے جدے نزول دا علم قرآن دے گئے کو تھوڑے جی توجہ کرنی ہے صاحبانے لوگ میں ابتدا تو ہی میرا دل ہے کہ میں جملے جناب دی گودج پاواں یقیناً وصول کرنے نے موتی ہمیشہ اس گودج پہندے نے جڑی گود بھی اس قابل ہوئے جڑی موتی وصول کر سکے تسی جتنے صاحبانوں میں پہلا جملہ دے کے جناب دے مزاج محلہ نو
میں دیکھنا چاہنا یقیناً جشن اس جگہ ہو سکتا ہے جتھے کم از کم کعبے جتنا یعنی کم از کم او مومن ہوئے جس کا مزاج کعبے نہ ملتا ہے. وہ تھوڑا جا مزاج ملانا ہے میرے نا. جتنے سامعین گرامی قدر ہو مزاج کعبہ کے ساتھ حضرت علی علیہ السلام کا مزاج ملتا ہے. اور جتنے سامعین تشریف فرماؤ میں بہت آیاں لفظہ نہ کہنا چاہنا جس بندے دا ایک لمحاوی جشن گزرتا ہے ایک نہیں 172 روایات موجود نہیں. سرکار دو عالم نے بانگے دوہل کہہ دیتا یا علی کوئی بندہ اگر تیری عظمت دا ایک لمحہ بھی فضائل دے وچ مسکرا کے گزارے گا میں محمد کہہ رہے ہیں 70,000 سال دی عبادت تو افضل ہے. توجہ کرنی ہے صاحبہ نے. یہ مطلب علی مرتضیٰ اس دا پاک جشن جیڑا ہے اتنی عظمت دا حامل 70,000 سال دی عبادت ایک پاسے مومن دا مسکرانا ایک پاسے. مولا تو پوچھے گا جو مولا مومن مسکراتا ہے تو اتنا عجر کیوں ملتا ہے؟ مالک فرما رہے ثم اکفر بعد الایمانا بے ولایت علی ابن ابی طالب. اس لیے مومن کا عجر ہے کیونکہ ہم دیکھتے ہیں اس کے دل میں علی کی ولایت موجود ہے. ہاتھ اٹھانے نا ہاتھ اٹھانے بھائی تائیدہ حق ادا کرنا ہے حق بنے ادنی اول آخر با جماعت تمہیں حد بلند کر کے اچھا حیدری آباد رسول. میں کوشش کی تھی میں وقت بالکل ضائع نہیں کیتا تمہید نہیں بنی. میرا دل ہے جو جناب دے مزاج تک جتنی سما خراشی کرنی ہے اتنا وقت بہت قیمتی ہے. الفاظ جناب دی گودے مطلب علی علیہ السلام دا نام جڑا ہے اتنا ببرکت نام ہے. اللہ فرماتا ہے جس دل اچھی ہوئے اس دل دی عظمت بہت بلند ہے. اور تقریباً قبلہ اگلا جملہ اس تو وڈا کھنا چاہنا بندے پوچھ دیں تو سی علی علی کیوں کر دے ہو؟ قرآن دی عزت دی قسم ہے میرے محترم سامین ہم علی علی اس لیے کرتے ہیں کیونکہ علی علی کرنے والے کی ایک سانس تسبیح سے بلند ہے. آباد رو سلامت رو ہزارہ سال جی. یہ مطلب ہے جیڑا بندہ ایک ناری حضرت علی علیہ السلام بادشاہ دا نام چکدا ہے اس نو ایک تسبیح دے قبلہ بلند ثواب ہے ختم قرآن دا ثواب ہے. اگلی گل قبلہ میں بانگے دوہل کہہ رہا بالکل تمہید دے میں پاسے نہیں گیا. قبلہ ولادت اس بندے دی منائی جاندی ہے جڑا اللہ دے اذن نہ لاوے. بجے کسی دی ولادت دا پتہ ہوئے تو پھر منانی چاہیے. ہر بندہ اپنے پیر دی ولادت منائے ہر بندہ اپنے پیر دی خوشی منائے. قبلہ میں کیوں اس وجہ تو بچیاں نے رجب دا جشن کیوں رکھا ہے اس وجہ تو رکھا ہے اسی دنیا دسنا چاہنے ہیں دنیا والو لوگاں دے پیرن دا ساتھ نہیں پتا جیڑا ساڑا پیر ہے اس دے نزول دی جگہ کعبہ ہے. آباد رو سب اول آخر با جماعت دو بیان بلند کر کے اچھا نعرہ حیدری آباد رو سلامت ہزارہ سال جی. بہت سونا سن رہے ہو. میں تھوڑی سوچا تو پہلے ممبر چھوڑنے بھائی دا انتظار ہے میرا گھر ہے کوئی اتنے خطابت والا دعویٰ نہیں لیکن قبلہ آج رات بڑی عظمت دی رات ہے. اس رات یعنی یہ رات ہے جس رات عرش والے تمام دی نظر آئی جو زمین تے قبلہ آج علی ابن ابی طالب علیہ السلام دا نظر و ظہور ہو رہا ہے. اللہ قرآن کریم میں فرما رہے میرا حبیب لوگوں سے بیان کر دو قد جاکم من اللہ و نور کتاب مبین. اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے قد جاکم میرا رسول ان لوگوں کو بتا دو یہ اپنے آنے کا سوچتے ہیں. میرا رسول یہ تیرے پاس بیٹھتے ہیں نا تو سوچتے یہ ہے کہ تو ہم جیسا ہے. فرمائے نہیں قرآن پڑھ کے انہیں بتا دو حال عطا علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا. جو بندہ بولے گا نہیں میرا حق بنتا ہے اگر جملہ بولنے والا ہو تو پھر تائید کا حق ادا کرنا ہے. میرا رسول حال عطا علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ فجعلنا سمیعا بصیرا انا ہدیناہ السبیل اما شاکر و اما کفورا. کھڑے ہو کو کہ بدعت دو تو پھر بھی جملے کی قیمت نہیں ادا ہوتی. بندے نبی کے پاس بیٹھ کے یہ سوچتے تھے کہ محمد ہم جیسا ہے. محمد نے بانگے دوہل کہہ دیا انا و علی من نور واحد. دنیا والو اللہ کا جو نور ہے وہ نور کے ایک حصے کا نام مصطفیٰ ہے ایک حصے کا نام مرتضیٰ. آباد رہو سلامت رہو ہزارہ سال.
انج نہیں جی نعرہ ہوندہ ہے ماشاءاللہ پتر مولا زندگی دے بے مولا اس آواز رسول کیا بات ہے ماشاءاللہ لیاقت بڑی سونی ابتدا کی تھی ہے تے ہون جے کو اگوں کرنا بھی چاہے تو پھر وہ دی مرضی ہے تے سونا نہیں چاہیے جڑا جشن تے ویکھو نا مجلس ہی میں کدی تانوں تکلیف دیتی نہیں تے جے بندہ جشن جو لسی پی کے سو رہے او ویکھو نا ایک بندہ سی چلو میں تانوں ایک جملہ سنا دینا کیونکہ یہ جشن منان دا نہ ہے تے منایا مسکرا کے جانتا ہے ہنج نہیں بہنا چاہیے بھی بندے نہیں پتہ لگے جی میں کسے درگاہ تے آیا بیٹھا ہے وہ جس بندے کی گڈی لیٹ ہو جائے نا پھر منہ لمکا کے پہ جانا بھی پیچھے ہو رہے کو ہونی ہے کہ نہیں ہونی جڑا جملہ وہ بندے پوچھیا بھی جناب علامہ صاحب نو بندے پوچھیا قراروی صاحب بہت مجدد عالم گزرے نے منبر دے ذمہ دار بندے صاحب انہوں نے کسے پوچھیا بھی معراج دا کو تون پتہ ہوئے انہوں نے کہا بھی ساڑھے والی جڑی معراج ہے نا او دے بیتے نبی آپ گیا ہے تے جے تو اور قسم دی معراج منانی ہوئے تے انہوں نے کہا بھی چنے والی روٹی کھا کے تے جدو توپ چڑھے تو کی کر تھلے سو جائے پھر تینوں معراج تے معراج پئی ہوئے گی تو قبلہ سامعین گرامی قدر جشن بیٹھا ہوئے بندہ زینت کوئی لفظ زمین تے نہیں سٹنا وقت میں ضائع نہیں کرنا چاہتا میرا دل ہوتا ہے بھی آیا تے کچھ نہ کچھ بچیاں دی گودے پہ جائے اس تو بڑے موتی کائنات کوئی نہیں جس بندے علی دی عظمت بھی چھوٹی لگے اس دا مزاج ہی اپنا ہے جس بندے دے کلیجے چلی بستا ہے آج جشن منانا ہے بلکہ بھی کھانا ہے دنیا میں دسنا ہے چونکہ ساڑھا مرشد علی ہے ساڑھا پیر علی ہے ساڑھا رہبر علی ہے ساڑھا رہنما علی ہے ساڑھا ہادی علی ہے بلکہ میں اندر آنا ساڑھی زندگی علی ہے توجہ کرنی ہے صاحب والے نا ساڑھی قبلہ حیاتی علی ہے حیاتی دا ہر لمحہ علی ہے آباد رو سلامت رو بیٹا مالک نہ ہتھن سلامت رکھے ساڑھی کائنات قبلہ ہر شے علی ہے کیوں اسی مومن نظردار جڑے ہیں صاحب ایمان لوگ شروع بھی علی تو ہونے ہیں ختم بھی علی تو ہونے ہیں اور کوئی بندہ سانوں پوچھے بھئی کمال ہو گئی ہے تو زیادہ ہو ہر چیز علی ہے قرآن دی عزت کی قسم ہے بھانگے تو حل سیدوں کے منبر تے کہہ رہا جڑا بندہ نہ بولے دکھ لگے گا اللہ دے بندے کائنات دی ابتدا بھی علی تو میں انتہا بھی علی آباد رہو سلامت رہو بندے سانو پوچھن بھی ابتدا دسو میں دس دینا علی بادشاہ سامنے بیٹھے تو قبلہ ایک صحابی آ گیا اس صحابی پوچھیا بھی یا علی دسو دسی یا علی اتنا دے بیان کرو یہ تسی قدر خلق ہوئے ہو آدم پہلی تخلیق ہے علی فرمائے تیرے نزدیک کون وہ سکھے دی ساڑھے نزدیک بابا آدم علی بادشاہ مسکرا کے حسنین دے پاک بابا نے اس دے پاس بیٹھ کے فرمائے سن ان اللہ خالق آدم من الطین و تین من الزبت و زبت من الموج و موج من البحر و بحر من الظلمت و ظلمت من النور و نور من الحرف کو سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی بات ہون کو میرے خیال نہ نیا چوکی کریے تاں بولنا جائے کوئی سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی میراج میں لاؤ نا جناب میں جملہ تو تک پہنچانا چاہنا قبلہ سامعین گرامی قدر ان اللہ خالق آدم من الطین و تین من الزبت و زبت من الموج و موج من البحر و بحر من الظلمت و ظلمت من النور و نور من الحرف و حرف من آیت و آیت من الصورت و صورت من یقوتت و یقوتت من العشاء و العشاء من مشیت اللہ بھئی کیمرہ پھیر کے بیکھنا ہے بندہ کیڑا جڑا علی دے جشن تے آیا ہے پھر اس دی زبان نہیں بولی قبلہ سامعین گرامی قدر بہت بڑا جملہ ہے جڑا میں تھوڑا تک پہنچانا چاہنا انہوں نے فرمایا آدم نو اللہ تین تو پیدا کیتا تین نو زبط تو پیدا کیتا زبط نو موج تو پیدا کیتا موج نو بحر تو پیدا کیتا بحر نو ظلمہ تو پیدا کیتا ظلمہ نو نور تو پیدا کیتا نور نو حرف تو پیدا کیتا حرف نو آیت تو پیدا کیتا آیا نو سورہ تو پیدا کیتا سورہ نو یقوتہ تو پیدا کیتا یقوتہ لا شاید تو پیدا کیتا لا شاید مشیت اللہ تو پیدا کیتا اتنی گل کر کے علی اپنے سینے دے ہاتھ مار کے آدھے نانو مشیت اللہ وہ اللہ کی مشیت ہم چودہ ہے آباد رہو سلام ہزارہ سال دی آباد رہو سلام چلو کوئی نہیں منڈیاں 500 دی ہاتھ رکھ لیا کوئی سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی چلو کوئی گل نہیں ہاتھ رکھیا تے آئے جتنے سامعین تشریف فرماؤ قبلہ سامعین گرامی قدر جشن منانا چاہیے ہے تے میرے ویکھنے چ بڑے ہی مہینے ہو گئے نے پیران خمس دیتے ہمیں کہ نہیں تے جے ان بندہ دھیان نہ کرے تے پھر اس کا مزاج اپنے نا ساڈا کام ہے علی دسنا
تو قبلہ سامعین گرامی قدر جنہیں اگلا جملہ میں جناب تک پہنچانا چاہنا، یہ تو مطلب ہے سرکار فرمائے نحن مشیت اللہ، وہ جو اللہ کی مشیت ہے نا وہ ہم 14 ہیں۔ اب ہمیں بندے کہتے ہیں بھی مشیت الہی تلاش کرو، کملے ہو گئے ہو، ہم اس لیے علی کے دروازے پہ آئے ہیں جہاں اللہ کی مشیت ہوتی ہے وہاں اللہ کی مرضی ہوتی ہے۔ پھر مجھے کہنے کا حق ہے، علی نے کہا ہے اللہ کی مشیت ہم 14 ہے، پھر کسی اور دروازے پہ نہیں جانا۔ ہم نے اس لیے علی ولی اللہ پڑھا ہے جہاں اللہ کی مرضی ہو وہ بطول کا دروازہ ہے یا علی کا دروازہ ہے۔ آباد رہو سلام یا علی، دو میں ہاتھ بلند کر کے بولو بولو سکی سردار کلندر علی علی علی، آباد رہو سلامت رہو، آباد رہو سلامت رہو۔ قبلہ جڑا اگلا جملہ میں جناب تک پہنچانا چاہنا، بہت قیمتی الفاظ نے جڑے میں جناب دی گودے پانا چاہنا۔ یہ تو مطلب قبلہ علی بادشاہ دسیا بھی کائنات دی کوئی شے نہیں اسی ہائے۔ یہ تو مطلب قبلہ اگلا جملہ اس تو بھی بڑا ہے جڑا میں جناب دی توجہ ہے نا صاحبان علم، توجہ ہے، میرا دل ہے میں اپنے وقت دے اندر پڑھن دا دیاں 20 منٹ بقایا نے، اور انشاءاللہ امید ہے کہ شاہ صاحب آ جان گے، انہوں نے آیا پھر انشاءاللہ بہت جلدی کلوزنگ کرنی۔ میں بہت جناب دی سوچا تو پہلے ممبر میں جڑا ہے وہ تھوڑے حوالے نظر اللہ تے نیاز امام حسین علیہ السلام، ان کو نعرہ مار چھڑو یار، کو جدوں کو نیاز دینا مار چھڑے کرو، صاحب لے کرو کنے کو ہو گئے۔ آباد رہو سلامت، لو تسی توجہ کرو صاحبان علم، ماشاءاللہ الحمدللہ مالک تو انہوں زندگی اور صحت عطا فرمائے۔ یہ مزاج جناب دا، اور میں بھی میرے ویکھنے چنا پورے پاکستان لائیو بھی کٹ کٹ کے سن لوے آجے، یہ میرے ویکھنے چ میں بھی مولوی بان کے کتلے نہیں پڑھیا، کوئی سمجھ آ رہی نا میری بات دی؟ ماشاءاللہ یہ ذاکر صاحب کمر صاحب ہی نا، اچھا چلو پرانے کوئی گل نہیں، جیڑا بھی پرانا ہوندہ سانوں تے ذاکر دے پلیکھا پائے جاندہ نا، اچھا سانوں اڑیگ جو ذاکر دے۔ لو قبلہ سامعین گرامی قدر، یہ دا مطلب ہے جیڑا میں جملہ جناب دے سامنے پہنچائے، علی فرمانا مشیت الہی۔ اچھا لو احاطہ مشیت کریے، جیڑا بندہ جوان ہو کے نہ بولیا پھر میں دکھ لگے گا کیونکہ میں جملہ ایسا پڑھ رہا۔ مالک یہ مشیت ہے کیا؟ اب آدھے قدرت آئی بتا دو دنیا کو، مشیت الہی میں اللہ کی رضا آتی ہے۔ مالک تیری رضا میں کیا ہے؟ فرمائے بندے زمین پہ بیٹھ کے اپنی مرضی سے فیصلے کرتے ہیں، میری رضاؤں میں اولاد عطا کرنا ہے، میری رضاؤں میں رزق عطا کرنا ہے، میری رضاؤں میں ہواؤں کا چلانا ہے، میری رضاؤں میں پہلا آسمان ہے، میری رضا کی متحد دوسرا آسمان ہے، تیسرا آسمان ہے، چوتھا آسمان ہے، تحت السرا ہے، عرش اولا ہے، جبریل میری مشیت کا متحد ہے، میکائیل میری مشیت کا متحد ہے، اسرافیل میری مشیت کا متحد ہے، اسرائیل میری مشیت کا متحد ہے، روح میری مشیت کا متحد ہے۔ اگلا جملہ پھر بلند کرو، آدم میری مشیت کا متحد ہے، نوح میری مشیت کا متحد ہے، ابراہیم میری مشیت کا پابند ہے، اسماعیل میری مشیت کا پابند ہے، موسیٰ میری مشیت کا پابند ہے، عیسیٰ نبی میری مشیت کا پابند ہے۔ فرمائے جتنے نبی ہیں نا 7 لاکھ، یہ سارے کے سارے میری مشیت کے پابند ہے۔ اللہ فرما رہا ہے پھر یہ نہیں سوچنا زمانے میں بھئی علی یہ دے سکتا ہے، یہ نہیں دے سکتا، یہ دے سکتا ہے، یہ نہیں دے سکتا۔ پہلے بندے سے لے کے آخری بندے تک میرا عقیدہ یہ ہے، کائنات میں اولاد دیتا بھی علی دیتا ہے، مقدر دیتا بھی علی دیتا۔ آباد رہو سلامت، اچھا حضرت آباد رہو سلامت، آباد رہو 1000 سال جی۔ اس کا مطلب ہے مالک رزق میں خیر و برکت عطا فرمائے۔ اور نعرہ مار چھڑا میں نے چیتا در ہوئے کنے کو یہ جڑے نعرے آن دے 5 منٹ نے نا تُسی محسوس نہ کرے آجے، یہ اسی 5 منٹ ود پڑھ چھڑا گے، کوئی سمجھ آ رہی ہے نا میری بات؟ اچھا قبلہ سامعین گرامی قدر، جتنی بھی مشیت ہے نا یہ علی کے ہاتھ میں ہے۔ لو قبلہ بہت بڑا جملہ ہے جڑا میں پڑھنا چاہنا، چلو کیونکہ اختیارات مرتضیٰ پڑھنے چاہیے دینے، بندیاں نو ابتدائی گلہ 10 کے وہ جنہ منیاں نے من گئے نے، تو جنہ نہیں منی ہو آج بھی جتھے پہنوں کھلوتے سانے۔ میرا دل عظمت علی پڑھیے، کیونکہ دوجیاں گلہ 10 نالے میرے خیال نال کو بھی 18-20 سال تو میں نے 10 دن بھی ہو گئے، تو برحال اونا اس بندے یہ جنہ اونا علی نو منظور ہوئے۔
ایک گل ذہن وچ رکھیا جائے، کیوں چھویں امام دا فرمان ہے؟ ایک سوالی قریب آ گیا، مولا میں روز تبلیغ کرتا ہوں، بتاتا ہوں حق ایک بندے کو، لیکن وہ آپ کی ولایت کو قبول نہیں کرتا۔ لیکن میں بہت بڑا جملہ دینا چاہنا ہوں، امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا تو اپنا وقت نہ ضائع کیا کر۔ مولا میں کیا کروں؟ فرمائے ہمارے دشمنوں پہ لعنت کیا کرو، میرے دادے علی کا نام یاد کیا کرو۔ مولا فرمائے اپنا وقت نہ ضائع کرو۔ فرمائے مولا کیوں؟ فرمائے اس لیے ہماری ولایت کا اقرار ہی وہ کر سکتا ہے جس نے عالم ارواح میں علی کو تسلیم کیا ہو۔ آباد رو سلامت، آباد رو سلامت۔ جو عالم ارواح میں علی کو نہیں مانتا وہ دنیا میں بھی آ کے علی کو تسلیم ہے۔ یہ عالم ارواح کی بات ہے۔ ہم جتنے تشریف فرما ہے یہاں، میرا یہ عقیدہ ہے یہاں جتنے بچے بیٹھے ہوئے ہیں، نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں، بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں، یقیناً ان روحوں نے عالم ارواح میں علی کو مانا ہے۔ اس لیے زمین میں کھنے میں بیٹھ کر جشن علی مرتضیٰ منا رہے ہیں۔ قبلہ سامعین گرامی قدر، اگلا جملہ اس سے بڑا ہے جو میں دینا چاہتا ہوں۔ علی ابن ابی طالب کے ہاتھ کیا ہیں؟ لوگ پوچھتے ہیں علی کیا ہے، اور تمہاری سوچوں میں تو علی نہیں آ سکتا۔ آؤ میں تمہیں بتاؤں علی کے فضائل کیا ہے۔ منبر کوفہ پہ بندے نے بیٹھ کے کہا یا علی، اللہ کہتا ہے آدم کی مٹی 40,000 سال تک خمیر ہوتی رہی، پھر 40,000 سال بھی یہ نہیں عالم لہوت کے سال ہیں۔ بیٹا ان لفظوں پہ تعین کا حق ادا کرنا۔ علی فرما رہے 40,000 عالم لہوت کے سال آدم کی مٹی خمیر ہوتی رہی۔ مولا وہ کون سے ہاتھ ہے؟ اللہ تو ہاتھ ہی نہیں رکھتا۔ کتنی داد دو گے تو یقین علی الفضائل کا جملہ ادا ہوگا۔ سرکار ہاتھ کو کھڑا کر کے فرماتے ہیں نحنو ید اللہ، یہی وہ ہاتھ ہے جو آدم کی مٹی کو خمیر کرتے۔ آباد رہو، آباد رہو، آباد رہو، سلام آباد رہو۔ اچھا ہاتھ بلند، اول و آخر با جماعت دو ہاتھ بلند کر کے بولو بولو سکی سردار کلندر۔ آباد رہو، سلام۔ جتنے سامعین تشریف فرماؤ، اس کا مطلب ہے علی کے وہ ہاتھ ہیں جو آدم کی مٹی کو خمیر کرتے رہے۔ کملہ ہو گیا ہے، اولاد آدم ہو کے سوچتے اسے ہو جس نے آدم کو بھی بنایا ہے۔ تمہاری سمجھوں میں علی نہیں آ سکتا۔ لو قبلہ سامعین گرامی قدر، جہاں سے میں نے آیت کی ابتدا کیا، ہون کئی بندے ایڈے مہربان نے وہ اپنی زبان اپنی بولی دے وچ یا اپنی لینگویج وچ یا اپنے طریقے دے مطابق ذہن گلاں بہ کے کرن گے۔ ویکھو جی علی بادشاہ جمے نے، نانا میرے محترم میں قرآن پڑھنے لگا ہوں، اجازت ہے نا آپ کی؟ اگر اجازت ہے تو میں قرآن کی آیت پڑھتا ہوں۔ نعرہ سناؤ مولا کے نام کا، اونچا ہاتھ بلند۔ حیدری میرا دل ہے، آج ظہور ہے، 3 حصے مجھے بیٹے نے بتایا، میں نے اسی ٹاپک پہ گفتگو کرنی ہے کیونکہ میرا دل ہوتا ہے بانی جو کہے اسی کے مطابق چلا جائے، یہی بہتری ہوتی ہے۔ اچھا قبلہ سامعین گرامی قدر، ایک جملہ میں اپنی مرضی دے نال پڑھ لگا، ٹھیک ہے؟ قد جاءکم، میں نے کہا اللہ نے جو محمد سے فرمایا ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، بندے کہتے ہیں جی علی ہم جیسا ہے۔ اللہ نے فرمایا نہیں محمد، ان کو فرما دو کہ حال اتى الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا، کہ تم وہ لوگ ہو جن کا ذکر موجود نہیں اور جن کا ذکر آدم سے بھی پہلے ہے، یا علی ہے یا مصطفیٰ ہے۔ آباد رہو سلامت رہو، اونچا ہاتھ بلند، حیدری، آباد رہو سلامت رہو۔ اچھا اب اللہ کہہ رہا ہے بھئی میں نے بھیجا ہے، بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ کون کہہ رہا ہے؟ بولو، خدا کہہ رہا ہے۔ اچھا بھیجنے والا اللہ ہے نا؟ اچھا پہلی تو بات یہ ہے کہ اللہ کے بھیجنے کا طریقہ سوچ وہ سکتا ہے جو کم از کم یا مصطفیٰ ہو یا مرتضیٰ ہو۔ بھئی تو یار بے نیازی نہیں کرنی، میں لفظ ایسا پڑھنے لگا ہوں، روک کے پڑھنا تھا تو ظاہری بات ہے پبلک کو پھر سمجھ آئے گی۔ جو میں جملہ پڑھنے لگا قد جاءکم، اللہ کہہ رہے میرا حبیب لوگوں پہ بیان کر دو، میں نے اپنی طرف سے قد جاءکم تمہاری طرف بھیجا ہے، من اللہ اللہ کی طرف سے، نورم و کتاب مبین، ایک
ایک نور بھیجا ہے اور 7 کتاب مبین بھیجی ہے. ہوئے 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 آپ میرے خیال میں غور ہی نہیں تسا کی تھی. میں پھر ایک مثال دے کے بیان کرنا. یہ مطلب یہ آیت کریمہ دلالت کر رہی ہے کہ بھیجنے والا اللہ ہے. ہن کئی بندے اپنے کولوں تشریحاں بیان کردے نے جی علی ابن ابی طالب این جائے, جی علی ابن ابی طالب این جائے. قرآن دی عزت کی قسم ہے, جاؤ کسے بندے نو کھلو کے اعلان کر رہا منبر تے بیٹھ کے کسے بی بی نہ کھو بچہ مسجد جم کے بھی کھائے. ہاتھ اٹھاؤ یار, ہاتھ اٹھاؤ جتنے تائی کا حق ادا کرو یار. کسی کونے تے چلے جاؤ, کھنے تو باہر چلے جاؤ, کسی پاکستان کے کسی شہر دے وچ کسے مائی نو آکھو کہ بچے دی پیدائش دا وقت قریب ہوئے مسجد کی طرف جا کے بھی کھائے. تو قبلہ سامعین گرامی قدر میں شعر تقریباً ہر جگہ پڑھتا رہنا جشن دے ہوتے قبلہ میرا دل کردہ جس وقت علی ابن اللہ فرما رہا ہے میں نے تمہاری طرف بھیجا ہے, یہ مطلب ہے بھیجنے والا خدا ہے. تے پھر میں نو آکھن دا حق ہے او کملیا زبان بند کر لائے جدو علی نو اللہ بھیج رہا ہے تیری سوچ اچ نہ اللہ ہوندہ ہے نہ علی ہوندہ ہے. آباد رہو سلام. یہ مطلب آباد رہو سلام. درود پڑھ لو سارے صاحب. اینو ساؤنڈ نو کریا جی جورا در. اچھا جتنی تیری سمجھ اچ نہ اللہ ہوندہ ہے بولو نہ علی ہوندہ ہے تو پھر تینوں حساب لا لینا چاہیے بھئی جدو تیری اللہ سمجھے نہیں ہوندہ علی تیری سمجھے نہیں ہوندہ پھر علی دا ہونا تیری سمجھے کیویں آ سکتا. یہ مطلب ہے قبلہ اگر کوئی بندہ مولا علی علیہ السلام دے بارے آن دا سوچ دا بھی ہے نا تو بندہ بے وقوفی کرتا ہے, نہیں سوچ سکتا. اللہ فرما رہا ہے تو اپنی پیدائش پہ غور کر, میں یہاں پڑھنا نہیں چاہتا. اللہ فرما رہا ہے ہم نے تجھے جیسے خلق کیا ہے نا تو کبھی اپنی پیدائش پہ غور کر لے. تجھے پیدائش کی غور سامنے آ گئی تو تو علی کو سوچنا چھوڑ دے گا. تو علی کو سوچے گا جس کا ذہن اس قابل نہیں. سرکار فرما رہے ہیں لیکن اگلا جملہ اللہ فرما رہے ہیں ہم نے بھیجا ہے تمہاری طرف نور اور کتاب مبین. اچھا قبلہ سامعین گرامی قدر آیت کی ترتیب بھی یہ ہے کہ پہلے نور اور پھر کتاب مبین. سرکار جعفر صادق سے پوچھا گیا مولا یہ نور کیا ہے, یہ کتاب مبین کیا ہے؟ تو قبلہ نور الثقلین میں مولا فرماتے ہیں کہ اس نور سے مراد میرے دادے علی کا نور ہے, میرے نانے محمد کا نور ہے, حسن مجتبیٰ کا نور ہے, حسین شہید کربلا کا نور ہے, جناب سیدہ کا نور ہے, زین العابدین کا نور ہے, امام باقر کا نور ہے, جعفر صادق کا نور ہے, موسیٰ کاظم کا نور ہے, علی رضا کا نور ہے, محمد تقی کا نور ہے, علی نقی کا نور ہے, حسن عسکری کا نور ہے. جو پردے میں بیٹھا ہے یہ اسی 12ویں کا نور ہے. آباد رہو آباد رہو آباد رہو سلامت آباد رہو قبلہ. اچھا ہاتھ بلند کر کے حیدری آباد رہو سلام. یہ اسی کا نور ہے. یہ مطلب ہے ساڑھے جننے بھی 12 دے 12 امام نے وہ سارے اللہ دا نور نے. کوئی سمجھ آ رہی نا میری بات ہے؟ یہ مطلب ہے قبلہ سامعین گرامی قدر یہ جڑے 12 دے 12 امام نے انہیں اللہ دا نور. اللہ فرما رہے میں نے تمہاری طرف بھیجا ہے نور اور کتاب مبین. میں سمجھا گا بڑا ذہین بندہ ہے جڑا شاید کریمہ دے رخ نو سمجھ کے ترتیب نو سمجھ کے اس جملے تک پہنچے گا. سلام ہے میرا اس بندے تے کیونکہ بہت ہی ذہین بندہ ہے جڑا فضائل دے جملے تک پہنچے گا. قبلہ سامعین گرامی قدر پہلا جملہ یہ ہے کہ بڑا ہی قبلہ نصیب والا درود پڑھ لو سارے صاحبان ماشاءاللہ. اچھا کو لگے نہیں نیڑے؟ اچھا چلو تسی توجہ کرو صاحبانے لو. او میں کیا بھی چلو ہن سیکٹری صاحب دی ویزا ضروری ہوندی ہے نا کہ کدی اسی جلال پور کدھر ٹکر ہی سکنے ہیں. کوئی سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہے میرے بات؟ ہن ساڈے پنڈ آئے نے تے ایتھے سلام کران گے تے اوتھے کرن گے نا. کوئی سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی میرے بات؟ او دا مطلب ہے سیانے لوکاں دے نا بھی 100 کو تے بھی جائیے تے دودھ اپنی مجھ دئی پیوی دا ہے. اگر کسی نے پیایا ہوئے گا تو کوئی تو نہ پیائے گا نا. تو قبلہ صاحبین گرامی قدر توجہ صاحبانے لو. یہ مطلب ہے آیت دی جڑی ترتیب ہے نا وہ خود دس رہی. اللہ فرما رہا ہے قد جاکم میں نے تمہاری طرف بھیجا ہے
इत्थों तक असां इस आयत नूं हल कर लिया भी भेजण वाला अल्लाह है, आउण वाला अली है, ना बंदियां दी समझ चला हुंदा है, ना बंदियां दी समझ चली आउंदा है, तो फिर बंदियां नूं हिसाब ला लेना चाहिए कि सानू सोचण दी लोड़ ही कोई नहीं अली आया किवें में। को समझ आ रही है नहीं आ रही मेरी बंदा भी जो भेजन वाला थोड़ी समझ च नहीं आता, आने वाला तेरी समझ च नहीं आता, फिर उसका ज़हूर तेरी समझ च किवें आ जाएगा। अगे अल्लाह फरमा रहा है नूर किताब मुबीन, जो मैंने भेजा है एक नूर है और दूसरा किताब मुबीन है। नूर तो मुराद पता लग गया, सरकार फरमाते ने कि मोहम्मद पहले तो लैके 14वें मोहम्मद तक 14 के 14 जेड़े ने अली इब्न अबी तालिब भी अल्लाह का नूर ने। अल्लाह फरमा रहा है कि मैंने नूर भेजा है और किताब मुबीन भेजी है। किबला बिंबर ते दोवें हाथ रख के मेरे लिए सुन्नत अहले तशरीफ आइयो गारंटी नाल कह रहा भांगे दौर किबला मजलिस भी हो सकता लाइव चलती पई होवे, बहुत बड़ा जुमला दे रहा किबला साहबी ने गिरामी कदर पहले नूर और फिर किताब मुबीन ते सानू हिसाब ला लेना चाहिए। अल्लाह फरमा रहा है पहले मैंने नूर भेजा है और फिर किताब मुबीन भेजी है। ऐ वजह किबला किताब मुबीन समझ ही होने जाएगी जिन्हें दिले चली दी विलायत नूर मौजूद। आबाद रहो, आबाद रहो, आबाद रहो, सलामत। वाह 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 वाह, क्या कहने। आबाद रहो, सलामत रहो। इंज नहीं दो हाथ बुलंद करके उच्चा नारा हैदरी। आबाद रहो, सलामत, आबाद रहो, सलामत। लो किबला सामी ने गिरामी कदर ये मतलब है पहलो नूर बोलो ते फिर किताबे। थोड़ी जी यार को तकरीर तुसी भी कोई थोड़ी वाली कर लवे करो। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਠੰਡ ਲੱਗਦੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਤਕਰੀਰ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਸਰਦੀ ਭਾਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਬਾਰਿਸ਼ ਖਿਲਾਰ ਦਿਓ ਤੇ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਲੈਂਦਾ ਉਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਕਰਕੇ ਕੀ ਆਇਆ। ਬਜ਼ਾਰੀ ਬਾਤ ਵਜੂਦ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਤਵੱਜੋ ਕਰੋ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਅੱਲਾਹ ਫਰਮਾ ਰਿਹਾ ਵੀ मैंने भेजा है नूर और किताब मुबीन। ਇਹਦਾ मतलब है नूर पहलों आया है, किताब मुबीन बाद चाहिए, तो फिर कमला हो गया है। किताब नूं तो चुक के इत्थे ला लिया है। कुछ समझ आ रही है नहीं आ रही मेरी बात भी तेरा दिल है भी कुरान रखी रखा तो जेड़ा नूर है ना कुरान दे नाल आया ओदा तेन गवेड़ ही कोई नहीं। कुछ समझ आ रही है नहीं आ रही। कई तो एडे मेहरबान ने, चलो कुछ बिचों को थोड़े जे सियाने बंदे हैं वो को नबी पाक नूं तो कम से कम नूर मान लेंदे ने, कई एडे मेहरबान ने आंदे ने जी फिर है ही कुछ ना अब बस आ ही आए। ठीक है वो जेडे आंदे ने ना आ ही आए उन्होंने वास्ते मैं ते करीमा पढ़ी है ताकि पैगाम बच्चों तक पहुँचे। किबला फल जो बल्ले लाश शायद गायबा असी जश्न मनाते इस वजह तो हाँ साढ़े दिल पहलों भी अली मौजूद है, अज भी मौजूद है, कयामत तक मौजूद रहना है। जश्न मनाने का मकसद होंगे लोगों को दसीए साढ़े अली बादशाह की अजमत कितनी है, साडा पीर किस अजमत का मालिक है, किस शान शौकत का मालिक है, किस मरतबे का मालिक है। असा लुत्फ लेना होंदा है, साडा लुत्फ इबादत शुमार हो जाता है। किबला सामी ने गिरामी कदर अल्लाह फरमा रहा है पहले नूर और फिर किताब मुबीन। इसका मतलब है अज दी इस जश्न पाक दे विचों एक दर्श लैके जाना है। किबला सामी ने गिरामी कदर कि कुरान ओदी समझ आएगा जिहदी समझ नूर आ जाएगा। जिस बंदे की समझ नूर ना आया किबला सारी जिंदगी कुरान पढ़ पढ़ के मर जाए, शबीने दिल करदा सवेरे शाम पढ़े कोई फायदा, क्योंकि कुरान की आयत कह रही है भाई मैंने तुम्हारी तरफ नूर भेजा है और किताब मुबीन भेजी है। तो किबला सामी ने गिरामी कदर आओ फैसला करिए कि मालिक ये जो नूर भेजा है इस नूर की अजमत क्या है। अल्लाह फरमा रहा है दुनिया को बयान कर दो इस नूर की अजमत ये है कि नूर के पहले हिस्से को मैंने मुस्तफा बनाया। हुण जिस वे ने अली की मेरे ख्याल में जश्न ते आए ही नहीं हो बंदा वो हाथी केड़ा है जेड़ा जनाबे अली मुर्तजा दी अजमत इतना बुलंद ना होवे कि बगल दी सफेदी किबला नजर आ जाए। कितने सामी ने गिरामी कदर इसका मतलब है किबला अल्लाह फरमा रहा है एक टुकड़े को मैंने मुस्तफा बनाकर भेजा और दूसरे टुकड़े को मैंने तेरा रजब मुर्तजा बनाकर भेजा। आबाद रहो, आबाद रहो, आबाद रहो, सलाम ये आबाद रहो, सलाम। मालिक ना हथ सलामत रखे। ये हाथ नजफ अशरफ मौला अली अलैहि सलाम दी जरी नाल मस होवे।
دعا منگیا کرو، قبولیت کا ٹائم ہے، سجدہ دے ویڑے بہت بڑی خوشی ہے، ظہور ہے میرے مالک دا، آج جو منگو گے ملے گا یقیناً سیدنا نسل رسول دعا کر کے جا رہا مالک جڑیاں جھولیاں آئیاں نے مالک کے شملے دا صدقہ جھولی خالی نہ جائے۔ اللہ فرما رہا ہے میں نے نور کو بھیجا ہے دنیا پہ، ایک نور کے ٹکڑے کا نام مصطفیٰ ہے، ایک کا نام مرتضیٰ ہے۔ اللہ یا اللہ تو نے کیسے بھیجا ہے، خدا لطف ہی ہے، جتنے بندے پہلے بندے تو لے کے آخری بندے دے تشریف فرماؤ، تائید حق ادا کرنا۔ ایک جملہ ہے جڑا میں تھوڑے سامنے پڑھنا چاہنا، قبلہ سامعین گرامی قدر، اچھا مالک تو نے کیسے بھیجا ہے؟ فرمائے فرق یہ ہے جو ربیع الاول میں آیا ہے وہ اپنے گھر میں آیا ہے، جس کو 13 رجب بھیجا ہے اس کو میں نے اپنے گھر میں بھیجا۔ آباد رہو، آباد رہو، آباد رہو، سلامت رہو، آباد رہو، آباد رہو، سلامت رہو۔ اچھا تو میں بلند کر کے بولو بولو سکی سردار کلندر، آباد رہو، سلامت رہو، آباد رہو، سلامت۔ جتنے سامعین تشریف فرما ہے میرے خیال میں سمجھ آ گئی ہوگی، ایک ٹکڑا مصطفیٰ ہے، ایک ٹکڑا مرتضیٰ ہے۔ ایک گل میں اور واضح کردہ جاواں، اول ما خلق اللہ نوری والی جڑی آیت پڑھ دینے نا مولوی صاحبان، تو پھر وہ ایک مہربان ہوتا ہے، وہ جی انج دا ہی نور ہے جویں دا ساڈی اکھاں وچ لگا پھردا۔ کوئی سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ قرآن دی عزت دی قسم جے، کائنات نو نور دین والے نو محمد آکھیا جاتا ہے، مصطفیٰ عام جی ہستی نہیں۔ کسے پوچھیا سرکار کو لو سرکار تو اڈا کلا نور ہے، سرکار فرمائے انا و علی من نور واحد، خبردار کبھی ہمیں جدا نہ کرنا، جو اللہ نے اپنے نور سے جدا کر کے بنایا ہے، ایک حصے کو مصطفیٰ بنایا ہے، دوسرے کو مرتضیٰ بنایا ہے۔ یہ مطلب نور اللہ دے نور تو جدا ہو جائے، سمجھ آ گئی نا؟ اچھا ساڑھے نور دی طاقت کی ہے، ہون بندے کئی بندے اتھے پھر بندے نو شک ہی پا چھڑ دیں، ساڑھا کام ہوندہ ہے تھوڑا جا شک شبہ علی جڑی گل ہے ان دور کرنا، بھی جتنا کو پیغام پہنچے اتنا کو حق پہنچے۔ اچھا اے ساڑھی اکھا جو نور ہے، اے جی یہ بھی نور ہے، اجرہ بلب ہے یہ بھی نور ہے، اور کملے آئے نور ہو رہے، جا ہاں بلب نو آگ دعا کرے بارش پہنی ہے۔ کوئی سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی میرے پاس؟ وہ بندہ بلب نو آکھے بھی تو جو نور ہے تو کوئی دعا چکا رہے، کوئی بارش ہوندی ہے؟ کی سمجھ دو جس بندے دے کار بلب چوکھے لگے انہوں ولی بن جاندہ ہے۔ یہ مطلب ہے قبلہ سامعین گرامی قدر لیٹ لان نالنا بل وابڈا دا ضرور چوکھا آ سکتا ہے، بندہ ولی نہیں بن سکتا۔ اچھا میں دسنا چاہنا وہاں بھی اے نور ہو رہے، او نور ہو رہے۔ اللہ جس وقت انسان نو بنایا نا، مالک ہر شے بنا لی، مالک فرمائے محمد میرا دل کردہ ہے جڑا بندہ دنیا تے جاوے کوئی ان تو حصہ دے تھوڑا جیا۔ جناب مصطفیٰ فرمائے یا اللہ میری طرف انہوں اکھاں دے جے جے نور مکے تو میں محمد ہی نہیں، بشرتے اسی 14 راضی ہوئیے شاڑی بارگاہ چو اذن موجود ہوئے۔ لو قبلہ سامعین گرامی قدر سرکار قبلہ ایک تحفہ عطا کیتا ہے جڑا انسانہ کو نور ہے، ظاہری مجسمہ نور ہے، اے جڑے نور اللہ فرمایا جناب محمد فرمایا نا بھی انا و علی من نور واحد، تے اللہ فرمائے میں کتاب نال نور بھیجے ہے۔ اے نور قبلہ کو تھوڑی جی آواز دے آجے سرکار کو مہربانی کرو۔ اچھا یقیناً سامعین تشریف فرماؤ۔ اچھا ہے نہیں اچھا چلو کوئی گل نہیں، ہاں ماشاءاللہ کوئی مسئلہ نہیں، ذرا منہ ٹاپیا سانے نا تو پھر منہ ٹاپیا ہوئے مینوں تو خطرہ ہی لگتا ہے دل کرے کہ افغانستان والا نہ آ گیا، کوئی دھماکہ شماکہ بھی ہو سکتا ہے نا، بچت ہی کرنی چاہیے۔ لو قبلہ سامعین گرامی قدر انہاں دا انتظار سی تے سید بادشاہ آ گئے تے ہون میں بالکل مختصر کر کے ایک جشن دا ہاں اچھا چلو اللہ خیر کرے گا، کوئی مسئلہ نہیں کیا۔ اچھا تسی توجہ کرو پھر صاحبان علم، یہ دا مطلب جیڑا جملہ میں توڑ تک پہنچایا ہے اس جملے دا توسل ہے بھی یہ بھی نور ہے، بندے پھر شاکہ جی پا دیندے جی ویکھو یہ بھی نور ہے، بلب بھی نور ہے، تے او نور کی میں دسنا چاہنا اللہ محمد دے نور نو اپنے نور تو جدا کر کے بنایا ہے۔ جنہوں تکلیف ہے نا انہوں حساب لا لینا چاہیے، جنہوں وہ نور مندہ ہے وہ دے سامنے لگا جائے، اس نور نو آکھیا کر دے او کر دے، جے نور کرے تو میں مجرمہ۔ جنہوں نبی فرما رہے ہیں انا و علی من نور واحد کہ اللہ نے یعنی مجھ اور علی کو ایک نور
سے خلق کیا اور اپنے نور سے جدا کر کے بنایا ہے. یا اللہ اس نور کی طاقت کیا ہے؟ اللہ فرما رہا ہے یہ طاقت دیکھنی ہے تو آپ تمہیں میں مدینے میں دکھاؤ. اللہ فرما رہا ہے آپ خود حساب لگاؤ. بندوں نے معجزہ طلب کیا, میرے محمد نے سامنے جا کے کہا کہ اے چاند میں تجھے اذن دیتا ہوں تو زمین پہ آ جا. فرمائے میرے نور کی یہ طاقت ہے وہ چاند کو بھی کہے تو زمین پہ آ جاتا ہے, اور دوسرے نور کی طاقت ہے زمین پہ اترے تو کعبے کی دیوار شگاف ہو جاتی. آباد رو سلامت اونچا ہاتھ بلند حیدری آباد رو سلامت علی علی حیدر آباد رو سلامت. میں راضی ہوں بھئی آپ یہ مطلب قبلہ ایک نور اوے ایک نور ہے, اس نور دی نشانی ہے وہ نور جویں چاہے کر سکتا ہے. ہون کئی بندے پریشان ہوندے نے ویکھو جی چاند آ کے بغلہ تھلیوں گزر گیا. کئی ایسے میں مردود بندے ویکھے نے وہ پھر اپنے کولوں پہ آندے نے ویکھو جی یہ عظمت مصطفیٰ نو بڑا بلند کر لیندے نے. میں تین دسنا چاہنا جو کچھ محمد کردے نے نا وہ کردے خدا دی وجہ تو. اللہ انہاں نو اپنے نور تو جدا کر کے بنایا ہے. جتنے جوان بیٹھے ہوتا ہی حق ادا کرنا ہے. اس وجہ تو محمد معجزاتی طور تے محمد زمین نو آکھے آسمان ہو جائے گی. علی زمین نو آکھے آسمان ہو جائے گی. علی بادشاہ اگر اذن دین قبلہ دریا رستہ دیں گے. علی اگر جگان پہ مردہ زندہ ہو سکتا ہے. اس کی وجہ ہے جڑی نور اللہ نے علی نو عطا کیتا ہے وہ اپنی نور تو جدا کر کے عطا کیتا ہے. جیڑے کم اللہ کر سکتا ہے او کم علی. خدا ایک ہی ہے لیکن خدا دیاں جنیاں صفتاں نے نہ قبلہ تمام صفتاں نے مالک نو علی آکھیا جاتا ہے. تمام صفتاں نے مالک نو قبلہ. پہلا جملہ علی بادشاہ آئے خانہ کعبہ دے وچ. اللہ قرآن دے بارے کی فرما رہے ہیں اے میرا رسول اگر ہم اس قرآن کو پہاڑوں پہ نازل کرتے تو یہ قرآن ریزہ ریزہ ہو جائے تھے. تو ہم علی کو قرآن کہیں تو تمہیں اعتراض ہوتا ہے. تو کہنا ہے بھئی علی نو قرآن کی میں آکھیا ہے. پھر آپ حساب لالا ہے. اللہ قرآن نے کہہ رہا ہے کہ اگر ہم قرآن کو پہاڑوں پہ نازل کرتے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے. جب اللہ نے علی کی مادر کو کہا کہ تیرا رجب ہو گئی ہے اب کعبے کی طرف قبلہ جناب علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی مادر محترم قبلہ ولادت کے ظہور کے لیے جب دیوار کعبہ کے قریب آئی تو بی بی نے پہلا چکر لگایا, دیوار نے رستہ نہ دیا. دوسرا چکر لگایا, محمد کی نبوت کی قبلہ اقرار کیا, پھر بھی دیوار نے رستہ نہ دیا. اگلے جملے پہ تائید کا حق ادا کرنا. پھر بی بی نے کہا شہاد علی ولی اللہ. بی بی نے علی کی شہادت کی گواہی دی, دیوار نے رستہ دے دیا. اے اللہ کے بندے جب علی کا ماں کے علی کی مادر کا علی کے بغیر گزارا نہیں تو آپ ملا کا علی کے بغیر کیسے. آباد رو آباد رو آباد رو سلام حضانہ صاحب آباد رو سلام رو. دو میں بلند کر کے بولو بولو سکی سردار کلندر. آباد رو سلام آباد رو سلام. ایک جملہ قبلہ سامعین گرامی قدر میں جس جملے کے لیے مجھے حکم بھی ہوا ہے بھی جناب حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی جو والدہ ہے نا وہ آ رہی ہے خانہ کعبہ کی طرف. اب طواف کیا ایتھے کسی شاعر نے قبلہ تھوڑے علاقے چ باوی سچاری اکثر پڑھتے رہتے ہیں لیکن میرا دل ہوندا ہے بھی جتھے علی بادشاہ دا میں ظہور پڑھا نا اتھے فکرے نہ پڑھا تو یقیناً میرے خیال نال او پذیرائی قبلہ او قبولیت نہیں ملتی کیونکہ سید دے الفاظ نے صاحب عقیدہ سید ہے جڑے جملے میں پڑھنا چاہنا. کئی بندے سوچ دیں علی بادشاہ دی مادر محترم بھی کعبے دی طرف گئے, حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی ولادت بھی ہوئی. قبلہ کسی بندے مقام پوچھیا فرمائے اس کے اس گھر میں رہتی تھی مریم اگر مادر علی فرما رہے ہیں اس کے اس گھر میں رہتی تھی مریم اگر یعنی بیت المقدس میں اس کے اس گھر میں رہتی تھی مریم اگر ایک لمحہ میں اس کو ہٹایا گیا اپنے بے اب آنگن میں بیٹھی تھی میں مجھ کو آواز دے کر بلایا گیا. بی بی آدھی تم فرق پوچھتے ہو اس کو عیسیٰ ملا مجھ کو حیدر ملا. آباد رہو آباد رہو آباد رہو. اس کو عیسیٰ ملا مجھ کو حیدر ملا. میرا مریم سے منصب بڑھایا گیا وہ کھجوروں کے سائے میں مادر بنی میری خاطر یہ کعبہ بنایا گیا. بی بی
دی وہ حالاتی کھجورے تو گرتے سمر، اس کا بیٹا بھی یہ سمر کھاتا رہا، میں اللہ کے گھر کی جو مہمان تھی میرا کھانا بھی جنت سے آتا رہا۔ حیدری آباد رسول، میں جو اللہ کے گھر کی مہمان تھی میرا کھانا بھی جنت سے۔ لوگ قبلہ سامعین گرامی قدر مادر محترم آ گئے خانہ کعبہ دے اندر، ایک ابتدائی جملہ پڑھ کے ایک جملہ پھر تبرکن پھر طالب دعا۔ اچھا جدوں حضرت علی علیہ السلام دی والدہ محترمہ جس وقت آئے نا 3 دن رہے نے، کتنے دن نے بولے ہے 3 دن رہے نے۔ جاؤ ہاں کسے مستور البال ہوندہ ہوئے تو ان بندہ کہ تو مسجد ٹوٹ جا، سارے پنڈ آکھنا بی بی کو عقل کر، کو کسی اسپتال لگی جا، ایک کو بچے جمن دی جگہ نہیں۔ قرآن دی عزت دی قسم ہے، اللہ جانے کس عزت دی مالک علی دی ماں، کس مرتبے دی مالک ہے مستور، لیکن دیوار کعبہ دے قریب آئے، علی دا نہ لیا، دیوار کعبہ رستہ دیتا، بی بی 3 دن تک اندر ہے، نہ باہروں پانی گیا ہے نہ باہروں روٹی گئی ہے۔ جس وقت قبلہ 13 رجب آئی، اللہ جبریل نو بھیجے، جبریل جی رب جلیل فرمائے جلدی جا کے میرے محمد نو آگ، تو ایتھے بے کے دعاواں کردہ تھا میں نو سلطان النصیرہ عطا کر۔ بھائی بولے گا وہ جڑا علی نے جشن دے آیا ہے تائید حق ادا کرنا ہے، کنجوسی نہیں کرنی، ہاتھ اٹھانا ہے، تائید حق ادا کرنا ہے۔ یہ تو مطلب ہے قبلہ سامعین گرامی قدر فرمائے میرا محمد مجھے وہ وقت یاد ہے جب تو دیوار کعبہ کے قریب بیٹھ کے نا مکے والوں کو دیکھ کے کہتا تھا میرے اللہ یہ مشرک ڈھیر سارے ہیں، میں بھی محمد ہوں لیکن میرا دل ہے تو مجھے سلطان النصیرہ عطا کر۔ فرمائے کیسا نصیرہ عطا کرو؟ اس وقت جناب محمد فرمایا یا اللہ مجھے ایسا سلطان النصیرہ عطا کر جو تو بلائے تیرے پاس بھی چلا جائے، میں خیبر میں بلاؤں میرے پاس بھی چلا آئے۔ کیا کہنا ہے؟ آباد رسول، تو بلائے تیرے پاس بھی چلا آئے، میں خیبر میں بلاؤں میرے پاس بھی چلا آئے، محتاج نہ ہو کسی کا، فرمایا میں عطا کروں گا۔ لو قبلہ سامعین گرامی قدر 13 رجب جناب جبریل جناب محمد کے پاس آئے اور محمد اسے کہتے ہیں جو اللہ کی مرضی کے بغیر نہ بولے۔ کئی بندے آندر جی بیکھو سرکار دو عالم گئے، کیوں گئے بھئی سرکار دو عالم؟ ساڈا ایمان ہے ما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی، قرآن کہہ رہا ہے نبی نطق نہیں کرتا جب تک اللہ کہتا نہیں کہ تو بول۔ تے جیڑا نبی اللہ دے حکم تو بغیر کسی نال گل نہیں کرتا، جو کعبے والے پاسے گیا دے بغیر اللہ دی مرضی دے ٹر گیا۔ یہ مطلب ہے قبلہ اللہ دی مرضی شامل حال موجود ہے۔ یہ مطلب ہے اللہ بھیجے اپنے نبی نو، کیونکہ نبی تے جاندہ ہی نہیں جنہی دیر تک اللہ آکھے نا۔ یہ مطلب ہے قبلہ 13 رجب نو اگر محمد آئے نے کعبے کی طرف تو پھر یہ مطلب ہے اللہ بھیجے ہے، جبریل دے ذریعے بھیجے ہے۔ قبلہ جس وقت محمد آ گئے تالے دے قبلہ بیکھیا تالا، اور جناب سرکار دو عالم نے فرمایا چابی کی دے کولو، انہاں کہا جی اس کو جو موجود ہے جڑا دینا ہی نہیں چاہتا۔ محمد اینج کر کے تالے لے پاس جو بیک کے آدھن کھول جا تینو اللہ دا نبی کہہ رہا ہے، اور کتنا مشتاق ہے محمد علی دی زیارت دا۔ فرمائے کھول جا تجھے اللہ کا نبی کہہ رہا ہے۔ اچھا قبلہ جس وقت سرکار فرمایا تالے دے ہاتھ رکھیا، تالا کھل گیا، بادشاہ فرمایا یا اللہ تیرا اذن ہو تو میں اندر جاؤں، فرمائے چلا جا۔ قبلہ اگلے جملے پہ جو 13 رجب منانے کے لیے آیا ہے اس کے لیے بولنا قبلہ نہایت ضروری ہے۔ اور نبی پاک نے اگاں جا کے ویکھیا کی ہے کہ ماں دا سر بھی سجدے چے، پتر دا سر بھی سجدے۔ آباد اچھا حد بلند حیدری بچ آباد رسولم ماں دا سر بھی سجدے چ، بولو پتر دا سر بھی سجدے چ۔ بندے آندے نے جی علی ساٹے ورگا، کمال ہو گئی ہے، بال جمے تھے وہ ہاں جڑا بال بھی سجدے چ ہوئے تے اماں بھی سجدے چ ہوئے، میرے خیال نہ اماں نو بھی 3 دن نہیں پتا ہوں میں کتنے پئی ہے۔ کوئی سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی میری بات؟ تے بچے نو بھی سجدہ کرا ہی نہیں سکتے، پہلو نوانا ہے، پہلو انہوں نوانا ہے، انہوں توانا ہے، تو پھر کچھ 40 کو دن کو سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی میری بات؟
اڑیکنا ہے تے او جڑی ماں میں نہ قرآن پڑھ سکتی ہے، بولو کو تھوڑا جا بولیا کرو، نہ قرآن پڑھ سکتی ہے، نہ نماز پڑھ سکتی ہے، نہ مسجد داخل ہو سکتی ہے، نہ حج کر سکتی ہے، نہ زیارت کر سکتی ہے۔ اگر کسی جگہ پیر رکھے گی تو قبلہ اسلام منع کر دے گا، خبردار تمہارا بدن اب اس قابل نہیں، تم مسجد چلی جا۔ تو پھر قبلہ تو انہوں سوچنا چاہیے نا بھئی علی نو اسی اس وجہ تو مننے قرآن دی عزت دی قسم ہے، اور اللہ دی نظر دے وچ علی دی ماں کی ہے تو حق بڑھنا ہی لیکن تسی بولے نہیں تو ایتا حق ادا کرے آئے۔ فرمایا ہورے علی دی ماں دا کی مقام ہے، ہورے علی دا کی مقام ہے۔ قبلہ صاحب مورخ لکھ دینے 4 بیبیاں، ایک پاسے جناب حوا، ایک پاسے جناب آسیہ، جناب مریم، قبلہ تمام بیبیاں جڑیاں نے اے ساریاں اکٹھیاں ہو کے جناب فاطمہ بنت اسد دی گودچ علی ابن ابی طالب نو رکھیا۔ قبلہ جس وقت جناب علی آئے نا بی بی دی گودچ اج کر کے متھے تے ہاتھ رکھ کے آدھے نمّا پتر دا سلام ہوئی۔ فرمایا سلام کیوں کر رہے ہو؟ فرمایا اس وجہ تو سلام کر رہے ہیں اماں تو کتنی امین ہے جس گود میں اللہ نے علی کو بھیجا ہے۔ آباد رہو ہاتھ اٹھایا بھائی، آباد رہو سلامت رہو، آباد رہو سلامت رہو، دو ہاتھ بلند کر کے بولو بولو سکی سردار کلندر، آباد رہو سلامت۔ یہ مطلب قبلہ سامعین گرامی قدر اماں اللہ جانے تو کس شان کی مالک ہے۔ علی کینوں آکھیا جاندہ ہے جتھے بلندیاں دی انتہا ہو جائے، اللہ جدے تو تے بلندی بنائی کوئی نہیں نا، فضیلت ہے ہی کوئی نہیں، اون علی آکھیا جاندہ ہے۔ انیاں عظمتہ تو بعد بھی علی آتے نے دنیا والوں میں سوچو میں کڈی عظمت دا مالک ہاں، میں محمد غلام موچے غلام ہاں۔ اتنی عظمت ہون دے باوجود بھی آپ حساب لاؤ مصطفیٰ دے غلام کس عظمت دے مالک نے۔ قبلہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام دی والدہ محترمہ فرمایا بیٹا تو آگے؟ فرمایا ہاں ماں میں آیا۔ فرمایا کس لیے آیا ہے؟ ماں بیٹا بات کر رہے ہیں، یہ راز کی باتیں جو میں آپ سے بیان کر رہا ہوں۔ فرمایا کیوں آیا ہے؟ فرمایا اماں یہ جو نبی ہے نا آخری اسے سلطان انبیاء کہتے ہیں، اماں میں علی ہوں، میں ہر نبی کی مدد چھپ کے کرتا رہا ہوں۔ اے نہیں بھی کوئی نبی آکھے میری مدد نہیں کی تھی، ماشاءاللہ تشریف فرمانے اکثر مجلس اجرام دین علی ہر نبی دی مدد کی تھی، علی حضرت آدم علیہ السلام دی مدد کی تھی، علی حضرت نوح علیہ السلام دی مدد کی تھی، علی حضرت ابراہیم علیہ السلام دی مدد کی تھی، علی حضرت اسماعیل علیہ السلام دی مدد کی تھی، علی حضرت موسیٰ علیہ السلام دی مدد کی تھی، علی حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی مدد کی تھی، 7 لاکھ انبیاء دی مدد جس چھپ کے کی تھی آئی نا۔ اما آج ادھی ظاہری مدد کرن میں علی آیا ہون تاریخ دستی جس وقت ماں تے پتر دا سار سجدے جے سرکار دو عالم فرمایا اماں میرا سلام ہو۔ آواز مصطفیٰ سن کے علی سجدے تو سار جایا، ہوئے ہوئے تو سلو تو بھی نہیں لیا، ہائے داری آواز رینج نہیں جی میں ہونا چاہیے تو میں ہاتھ بلند کر کے اچھا ہائے داری اے صاحب لالو پڑھنا بھی ماشاءاللہ پیچھے بیٹھے نے تے تسی جتنے تشریف فرماؤ پڑھنا لا انہا چلی پڑھتا ہے جنہاں دیکھن پڑھانا لے جے ہوں دے ان کو سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی، جے ہوں دے مطلب ہے ماڑا چنگا بول دے ہوں۔ اچھا لو قبلہ سامعین گرامی قدر میں جناب دے سامنے جڑی گفتگو کر رہا بہت عالی گفتگو جڑی میں جناب دے سامنے بیان کر رہا ہون جناب علی مرتضیٰ دے کنہ تے آواز مصطفیٰ پئی جس وقت آواز مصطفیٰ علی ابن ابی طالب علیہ السلام نو پاک بی بی اپنے ہتھا تے چایا اینج کر کے کھلو گئے جویں قبلہ کاری قرآن نے چک دائے اینج کر کے چکیا جناب محمد مصطفیٰ فرمایا یا اللہ تیرا اذن ہو تو میں علی کو ملوں، فرمایا مل علی کو۔ اگلے جملے تے جڑا بندہ نہ بولیا میں سمجھا گا تیرا رجب دا جشن بندہ سنانی نہیں آیا۔ اچھا قبلہ سامعین گرامی قدر نبی نے علی نو ہتھا تے اٹھایا، علی اکھا نہیں کھولیاں، سب تو پہلا علی نے چہرہ محمد دی زیارت کی تھی۔ ایتے کھلو کے نبی نے 4 لفظ آکھے نے کائنات ایک پاسے مصطفیٰ دے لفظ ایک پاسے فرمائی یا علی سناؤ، جناب علی محمد کی طرف دیکھ کے فرماتے ہیں یا رسول اللہ مجھے بتاؤ میں تورات سناؤں، زبور سناؤں، انجیل سناؤں یا قرآن؟ آباد رو سلامت رو، آباد رو سلامت رو۔ پھر اگلا جملہ آخر دا حق ہے اللہ دیا بندیا او ہور
آباد رسول علی 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 آباد رسول. اچھا تو مطلب ہے قبلہ پاک علی علیہ السلام بادشاہ فرمایا یا علی سناؤ. فرمایا مولا کی سنائیے؟ تورات، زبور، انجیل یا قرآن؟ ہجے قرآن دا نزول شروع نہیں ہویا تے آپ حساب لالا ہے جیڑا دنیا تے ظاہر ہو کے قرآن سنا رہے ہیں. اللہ جانے ہو سلی دا علم کتنا بلند ہے، کتنے علم دا مالک ہے علی ابن ابی طالب. لو قبلہ ایک جملہ لیاقت نے آکھیا تے چلو بھی میں توڑے سامنے پڑھ دیا. اچھا ظہور تے چلو ذاکر صاحب بعد علی بھی ہوں گے کچھ حصہ وہ بھی پڑھیں گے. علی ابن ابی طالب علیہ السلام اکھاں کھولیاں محمد دے ہتھاں تے. ایک گل میں اور کردہ جاواں، بندے پوچھ دینے جی ویکھو علی علیہ السلام کو اتنا علم کی میں آ گیا. میں تین دسنا علی انہوں آندے نے جیڑا سکھے نہیں اللہ جن سکھا کے بھیجے. علی دا علم جزوی نہیں، جزوی ساڈا ہے. اسی کسی سکول جانا ہے اردو ہونی ہے، انگلش ہونی ہے، نہیں جانا نہیں ہونی. ریاضی سیکھنی ہے، حساب ہونا ہے، نہیں سیکھنی نہیں ہونا. تو قبلہ سامعین گرامی قدر پہلے بندے تو لے کے آخری بندے تھی علی ابن ابی طالب علیہ السلام دا علم کیے. قبلہ اجے بچپن ہے مولا تورات سناواں، زبور سناواں، انجیل سناواں یا قرآن سناواں. ٹھنڈ بے شک بہت ہے لیکن ظہور میرے مالک دا ہے. چراغ علی دلے چوبے تے بندہ بولے نہیں ہے ہو نہیں سکتا. قبلہ ایتھے کھلو کے جڑی گل میں کرنا چاہنا اے جناب علی مرتضیٰ نے قبلہ جس وقت گل کی تھی ہون جناب سرکار دو عالم نو اللہ اذن دیتا یا علی علی کے منہ میں اپنی زبان دے دو. آئے ہائے آئے ہائے آئے ہائے جس زبان چو قرآن نازل ہویا ہی نا بندے آدھن بھئی قرآن دی تعظیم کر دیں. یا علی اس زبان سے قرآن نکلنا ہے، محمد اس زبان سے قرآن نکلنا ہے. لوگوں نے قرآن کو ادھر رکھنا ہے. ہو سکتا ہے یہ علی کو تسلیم نہ کرے. اللہ فرما رہا ہے ہو سکتا ہے یہ علی کو نہ مانے. میرا محمد اپنی زبان دے دو اس کے منہ میں. قبلہ قرآن کی عزت کی قسم ہے اے تو وڈی علی دی کیڑی فضیلت ہے. بچے مدت رضائی ہے جو ماں دا دودھ پیندے نے علی مدت رضایا زبان رسالت چوسی. آباد 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 رسول علی 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 اچھے ہاتھ بلند کر کے بس انج نہیں جو میں نعرہ پڑی دا دو میں ہاتھ بلند کر کے بولو بولو سکی سردار کلندر. قبلہ سامعین گرامی قدر مدت رضائیہ تک محمد نے زبان رسالت چوسی تے پھر آپ حساب لالا ہے جنہوں ایک گٹک لب جے چوس لوے او بندہ پتہ نہیں کی کر چھڑ دا ہے. تے جنہیں ماں دا دودھ پین دی جگہ تے نبی دی زبان چوسی ہوئے جنہیں ذکر سن دے ہو اس دی کی عظمت ہے. قبلہ سامعین گرامی قدر بہت عزت دا مالک علی ابن ابی طالب. ایک گل میں اور کردہ جاواں دعوت ذل شیرہ ہوئی ہے. مولا علی دا موجزہ سنانا چاہنا لیاقت دا حکم ہے بس جملہ آخری طالب دعا. اچھا قبلہ سامعین گرامی قدر وہ جس وقت نبی پاک نے دعوت ذل شیرہ دا حکم دیتا نا تے کئی بندیاں دعوت ذل شیرہ سنائیے تو انہوں تکلیف پھر ہو جاندی. دیکھو نا ایک تکلیف تے ہوندی جڑی ٹھڈ پیر ہوندی ہے تے ایک وہ پیڑ ہوندی ہے جڑی دین والی پیڑ ہوندی ہے. میرے ویکھنے چ جے پنج دین وچ کوئی نہیں تے دین ہے ہی. بولو جے پنجاں نوں نہیں مننا تے دین دا فائدہ کوئی نہیں. اچھا لو قبلہ سامعین گرامی قدر تے جدو پنجاں نوں نہ منیے تے دین دا فائدہ کوئی نہیں تے پھر جے بندہ انہوں نہ مننے جدی گود وچ ایک پاسے محمد ہے دوجے پاسے علی ہے انہوں ابو طالب آکھیا جاندا نا بہت بڑی عزت مالک. اچھا سرکار فرمایا چاچا میرا دل تبلیغ کریے. فرمایا کرنے ہاں. ہن کئی بندے آندے نے جی سرکار کلمہ نہیں پڑھیا او کملیا جے کلمہ جناب ابو طالب نہیں پڑھیا تو انہاں محمد نو آکھنا بھی تو تبلیغ کسے اور کر لے. بس ساڈے ویڑے ضرور کرنی ہے بس جدو اسی مٹو کلمہ ہی نہیں پڑھتے. تے سرکار ابو طالب فرمایا کہ اللہ دا اذن ہو گیا ہے. فرمایا ہاں. فرمایا سرکار جے اللہ دا اذن ہے تے میرا ویڑا حاضر ہے.
تسی جنی دل کردا ہے تبلیغ کرو. فرمایا تے چاچا صرف تبلیغ نہیں نہ کرنی, میں اللہ دا آخری نبی ہاں, اینا بندیاں سارے کٹھیاں کر کے لا. فرمایا ٹھیک ہے. انہوں سارے بندے کٹھے ہو کے نا پہلی دعوت کی تھی جنہوں دعوت ذل عشیرہ آکھیا جاتا ہے. اچھا وہ دعوت ہوئی, بندیاں نے لنگر کھادا تے لنگر بندیاں ایک کھادا انج کر کے کھادا بھی بکرے دی نا ایک لت سی. کوئی سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ تو تسی پریشان نہ ہو, اتنے لنگر تھوڑا نہیں, میں اتھوں دی گل کر رہا. اچھا یہ مطلب ہے اے سرکار جس وقت ایک لت سی تو مدینہ سی نا, تے اگو محمد سن تے ویڑا ابو طالب دا سی, آن والے جڑے سن انہوں نے اسلام دی دعوت سی. ہن آپ حساب لاؤ, یہ مطلب بندے جڑے نے نا قبلہ وہ لنگر تے اس زمانے بھی کٹھے بولو ہو جاندے سن. ٹھیک ہے, لو قبلہ سامعین گرامی قدر سرکار نے سارے سدیا, وہ جڑے چودھری سن نا انہیں سارے دعوت دیتی. فرمایا آیا جی بھائی, اے ابو طالب کی کرنا ہے؟ انہیں فرمایا آویا جی تو صحیح نا, تو دساں گے اتنے آ کے, وہ میں تھوڑا ہی دسنا ہے, وہ سرکار نے دسنا ہے. وہ جس وقت روٹی کھا لئی نا تے ابھی حضرت علی علیہ السلام دا نا یہ جڑا سن مبارک سی نا وہ چھوٹا سی. لفظ سن نہیں تے سن میں بڑا فرق ہوتا ہے. کئی ایڈے مہربان نے وہ سن نو سن نہیں آکھی جاتا ہے. سن ہوتا ہے 2001 2 3 4, سن آکھیا جاتا ہے حیاتی مبارک نو. ٹھیک ہے. اچھا سن حضرت علی علیہ السلام دا چھوٹا جا سن سی. علی علیہ السلام بادشاہ نے نا تاریخ دس دی پا کے حضرت سرکار دو عالم دیندے رہے, علی تقسیم کردے رہے. ابو طالب جڑے نے اتنے ویندے رہے بھی انہیں جو کھا کے کھلوندا کیڑا ہے. جناب ابو طالب آکھیا بھی لنگر بے شک جنہ دل کردا جے رج کے کرو, پر کوئی بندہ بھی اٹھیا جنہ گل سن کے جانی. انہاں دی ترتیب یہ سی بھی جدو لنگر انہوں نے آکھے نا سن کے جانی, وہ ایک اٹھے تے بھج جائے, دوجا اٹھے پھر بھج جائے, تیجا اٹھے پھر بھج جائے, چوتھا اٹھے پھر بھج جائے. وہ سرکار پھر نہ سرکار دو عالم نے فرمایا کلی رحمت سن نا اللہ دی, تو انہوں نے کہا چاچا کوئی گل نہیں, اجے نواں کام ہے نا, چلو کوئی نہیں دوجے دن پھر ساتھ لیا. وہ پھر دوجی باری ساتھ لیا. سرکار فرمایا بھی ہاں بھئی ہن گل سن کے جایا جے, لنگر کرو راج کے, کوئی ٹینشن نہیں. ٹھیک ہے. وہ ویڑا ابو طالب دا سی تے بندیاں نو حساب لا لینا چاہیے. جڑے ابو طالب دے ویڑے دے وچ مدینے دے بندے رج کے اٹھے دے سن, ہو رہے ابو طالب کتنی جاگیر دا مالک سے. کو بولو یار تھوڑا جہاں بولو گے تو میں گل سنا سکا. بہرحال حکم ہے میں تھوڑے تک پہنچانی ضرور ہے, لیکن تائید بھی تھوڑی تھوڑی کر دیا رہنا. اچھا دوسری دعوت ہوئی, بندیاں کھادی روٹی ایک ایک کر کے نا کھچک دے گئے. جناب حضرت ابو طالب فرمایا بھی آج بھی نہیں کھلوتے. انہاں کہا کوئی گل نہیں چچا پھر صحیح. تیجی باری پھر دعوت کی تھی. ہن جناب حضرت ابو طالب علیہ السلام, میں سمجھا گا بندہ آیا ہی نہیں میری گل ہے, جس بندے اس گل دے تائید دا حق ادا نہیں کیتا, ہاتھ اٹھے تے زبان بولے تاکہ فضائل دا جملہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام دے والد محترم دی طرف جاوے اور دنیا میں دسے کہ دین دے محافظ دا نام ابو طالب ہے. تائید دا حق ادا کرنا ہے, دین دے محافظ دا نام ابو طالب ہے. ایتھے کھلو کے نہ بندے روٹی کھا لگ پے. جناب ابو طالب علیہ السلام نے او تلوار چکی جیڑی تلوار انہاں دی جد میدان چلاندی سی. تلوار چکے او جی میں مین گیٹ اتھے ٹر گئے, تلوار رکھی سامنے. آج جڑے لنگر کرتے سن پہ انہاں صاحب لایا بھی آج تو گوبو ہی بند ہو گیا. وہ جتھوں لنگنا سی اتھے ایک بندہ جائے اٹھ کے سرکار فرمایا بے جرا گل سن تے پھر تین میں کٹنا مبار. وہ دوسرا بندہ گیا, تیجا سرکار فرمایا گل سنو. سارے مکے گل سنی. جڑی گل قبلہ میں کر لگا بے نیاز ہوئے گا بندہ جس گل واسطے گل شروع کی تھی. تیسری دعوت تے سارے مکے بہ کے گل سنی. ایتھے سرکار نے فرمایا کہ میں تمہیں دعوت اسلام دیتا ہوں, کوئی ہے بندہ جڑا میرا ساتھ دے کے میرے نال دین دا ولی بن جائے. آباد رہو, ہاتھ اٹھانا یار, ہاتھ اٹھانا, انج نہیں دوے ہاتھ بلند کر کے خیبر شکنا ہائے لری. آباد رہو, سلامت رہو, حق ادا کرنا ہے بھائی. تائید حق اٹھے, تائید حق ادا کرنا ہے. اگلے جملے تے اس تو بھی بڑی تائید حق ادا کرنا ہے, پہلے بندے تو لے کے آخری بندے تائید. اچھا سرکار فرمایا کوئی ہے جڑا میرے نال جاوے, دین دی تبلیغ اگے اگے میں کراں, میرے پیچھے پیچھے ہووے. کوئی بندہ مکی چو قبلہ نہ اٹھیا. تاریخ دستی شیعہ دا پیر, حسنائن دا پاک بابا, جناب سیدہ دا پاک شوہر, جڑا
بندہ ہن بھی نہیں ہاتھ اٹھا سکیا اللہ جانے جشن کیڑا سننا ہے قبلہ سامی نے گرامی قدر اگلا جملہ اور دینا چاہنا کعبے دا پاک مالک علی ابن ابی طالب اٹھے سرکار چھوٹا جہا سن نے بندے فرماندے نے بھی آؤ بندہ رل گیا او یار جننے بھی رل گئے نے وہ بعد والی گل ہے جیڑی پہلی گل ہے میں وہ تمہیں سنا رہا ایتھے کھلو کے محمد آکھیا سی اج جیڑا ساتھ دے گا نا میں انہوں اپنی مسند دا وارث بنا دے گا میں گل اتنی بڑی کر رہے ہیں پترو جڑا بندہ نہ بولیا میں سمجھا گا شاید جناب علی ابن ابی طالب علیہ السلام دی خلافت اس بندے تک پہنچی نہیں اس بندے ولایت امیر کائنات دی معراج اگر کیتی ہوندی تے پھر ولایت امیر کائنات اور خلافت علی دے بول دے ایتھے نبی نے فرمایا یا علی پہ جاؤ فرمائے ہون کوئی دے وے پھر کوئی نہیں اٹھیا علی فرمائے یا رسول اللہ میں حاضر ہاں نبی پاک تیسری باری فرمایا یا علی پہ جاؤ ہون کوئی ہے جڑا میرا ساتھ دے وے پھر کوئی بندہ نہیں اٹھیا علی اٹھے ایتھے نبی نے علی نو سینے نہ لایا جڑا جملہ کیا اٹھ کے بدعت دے تھوڑیے فرمایا یکون خلیفتی و وزی و اخی فی الدنیا والآخرہ یا علی میں گواہی دیتا ہوں تو میرا بھائی بھی ہے وزی بھی ہے خلیفہ ہے آباد رو آباد رو آباد رو سلام واہ بھائی واہ بھائی آباد رو سلام مسئلہ حل ہو گیا لو قبلہ سامی نے گرامی قدر ان منٹ دو رہے گا جی کسی کو نیاز دینی ہوئے دے سکتا جملہ آخری طالب دعا اچھا یہ مطلب یقونو مینوں جاب دا ساری نیاز تو ہاں لیاقت نو دے چھڑی تے اے بندہ انہی کو نیاز کٹ کر میرے خیال نہ نہیں میں کو نیاز انج دے سکتے کہ نہیں لیاقت جڑا ہے وہ اٹھتا ہے کم از کم اشاری 20 منٹ کل پڑھتے پھر میں اٹھا کو سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی میرے بات لو تسی توجہ کرنی کیونکہ داد پوری ملے نا تے ذاکر نو نیاز یاد ہی نہیں رہندی اے جڑی اسی نیاز والی گل کرنے ہیں نہ داد بھی پوری ہوندی تھوڑے جا ہن جملے آخری نے طالب دعا زندگی باقی ملاقات باقی اللہ تو بستہ رکھے جشن توڑا قبول کرے مالک انہاں لفظاں دا صدقہ جتنے بچیاں نے حصہ پائے مالک انہاں دا حصہ قبول فرمائے پہلے بندے تو لے کے آخری بندے تئی قبلہ تئی دا حق ادا کرنا ہے ایتھے نبی آکھیا یکونو خلیفتی ووسی واقعی فی دنیا والآخرہ ممبر نال چمبڑ نہیں رہنا چاہیے گل تے تھوڑے تک پہنچانی ہے نبی فرمایا جڑا آج میرا ساتھ دے گا میرا وصی بھی ہے میرا خلیفہ بھی ہے میرا پرا بھی ہے تو قبلہ سامی نے گرامی قدر یکون و خلیفتی و وصی اخی فی الدنیا والآخرہ دنیا نو اے آندے نے آخرت کے قیامت والے دینے نبی فرمایا 3 ڈگریاں نو میں دیاں گا ایک میں انہوں پرا بنا دیاں گا دوسرا انہوں یکون و خلیفتی و وصی کر دے گا واقعی فی دنیا والآخرہ پرا بھی بن جائے گا وصی بھی بن جائے گا خلیفہ بھی بن جائے گا پھر میں نو آخر دا حق ہے نبی جنہوں بچپن جو خلیفہ بلا فضل بنائے ہو علی ابن ابی طالب آباد رو آباد رو آباد رو سلام ہزاران سال جیو مالک سلامت رکھے انہا ہتھن مالک کسے کمینے محتاج رکھے علی ابن ابی طالب دا چھوٹا فرمایا یا علی میں تن خلیفہ بنانا ووسی اخی فی دنیا والآخرہ جملہ آخری طالب دعا کیونکہ جتنی انہا بچیاں کیتی ہے ایک جملہ وہ بھی پہنچا دے بھی اچھا غدیر ایتھے نبی فرمایا دعوت ذل شیرہ تو گالی شروع کرنی جی میں آرڈر ہویا اس دے مطابق بھی گل لے دعوت ذل شیرہ تے نبی کی فرمایا تو میرا وصی بھی ہے بولو میرا ویر بھی ہے تے میرا بولو خلیفہ بھی ہے کنیاں ڈگریاں اخی بھی ہیں وصی بھی ہے خلیفہ بھی ہے کنیاں ڈگریاں محمد دیتیاں بولو نبی پرا بھی بنایا وصی بھی بنایا خلیفہ بھی بنایا تے بنایا بچپنے چ اجے اسلام دا پہلی دعوت ہے تے پہلا خطاب ہے نبی علی نو خلیفہ بلا فضل بنایا نبی وصی بنایا نبی اخی بنایا قرآن لیا کعبے لگا جانا میں خود قرآن سر تے رکھ کے قسم چکن واسطے تیارا جے نبی دا ساتھ علی دیتا ہے نا تے اللہ جدو آخری حج کر کے واپس ہوندے سا نہ پہ اللہ فجرہ بندہ ہون نہ بولیا میں سمجھا گا علی دے فضائل چی آیا ہی نہیں یا اس بولنا پسند ہی نہیں کیتا تو قبلہ صحابی نے گرامی
گرامی قدر جی تو بندے آخری حج کر کے واپس آئے اللہ فرمائے میرا محمد انہاں نو آکھ دے ایتھے رک جاؤ میں علی دی ولایت دا اعلان کرنا چاہ رہا آباد رو سلام جملہ آخری طالب دعا اگلا جملہ اس تو بھی بڑا ہے جنہا میں دینا چاہنا ایتھے ولایت دا اعلان کرنا چاہنا اللہ فرمائے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فإن لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس موضوع پسند ہے نا جناب نو جملہ آخری طالب دعا زندگی باقی ملاقات باقی اللہ فرما رہا میرا رسول پہنچا دے وہ پیغام جو میں نے تم پر نازل کیا تھا اگر تم نے یہ پیغام نہ پہنچایا گویا کہ میری رسالت کا تم نے کوئی کام نہیں کیا اچھا فرمائے مالک کیا پہنچاؤ فرمائے پلانیوں کا ممبر بناؤ پلان ان سے لینے ہیں جن کی سپیڈ تیز نظر آ رہی ہے آباد رہو یہ جو تیز تراز ہیں حیدری نعرہ بھی لگانا 2 منٹ بقایا جملہ آخری طالب دعا ہر ہاتھ کی بلا پہلے بندے تو لے کے آخری بندے دے جملہ اتنا قیمتی فرمائے پلانے انہاں دے لانے نہیں جڑے سارے تو ترکھے نے فرمائے پلانے نبی جوڑے میرا ویر قرآن دی عزت کی قسم ہے کعبے لے جا ہر مولوی اس حدیث دا قائل ہے گل کتھوں شروع ہوئی سی ابتدا تو اوتھے بھی نبی نے علی نو خلیفہ کیا ایتھے نبی نے فرمایا ایج کر کے علی دا بازو نپیا میں کہ یا رسول اللہ تسی علی نو آندے علی تواڈی باہ نپ لینا فرمایا ہو سکتا ہے کوئی کمینہ آندہ بھی علی جان کے نپی سی آباد رو فرمائے میرا دل ہے میں نپا علی دی باہ انج کر کے نبی نے علی دی بازو نپیا ایتھے کلو کے نبی فرمایا مان کون تو مولا ہو ہر ہاتھ اٹھے فاز علی مولا قبلہ زامی مان کون تو مولا ہو فاز علی مولا دنیا والوں یاد رکھنا جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا آباد دو میں ہاتھ بلند کر کے پوری قوت نال بولو بولو جگی سردار کلندر علی اللہ قوم ظالمین واسے علم النظیم ماشاءاللہ کیا کہنا ہے معزز سامعین